تو سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے، یہ ذرائع ابلاغ آخر ہیں کیا؟ جب ہم یہ لفظ سنتے ہیں میس میڈیا، تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، بہت ہی آسان لفظوں میں ذرائع ابلاغ وہ سارے طریقے ہیں، وہ سارے ریسورسز ہیں جن سے ہم اپنی بات بہت سارے لوگوں تک، یعنی ایک بڑے مجمع تک پہنچاتے ہیں۔ سوچیں، اخبار ہو، ٹی وی ہو یا انٹرنیٹ، یہ سب وہ ذرائع ہیں جو ایک پیغام کو لاکھوں کروڑوں لوگوں تک ایک ساتھ پہنچا دیتے ہیں۔ اچھا، اس کو سمجھنے کا ایک اور آسان طریقہ ہے۔ اس کے انگریزی نام کو توڑ کر دیکھیں، ماس میڈیا۔ ماس کا مطلب ہے عوام، بھیڑ یا ایک بڑا مجمع، اور میڈیا کا مطلب ہے ذریعہ یا وسیلہ۔ تو سیدھا سا مطلب بنا عوام تک پہنچنے کا ذریعہ، سمپل۔ ٹھیک ہے، تو اب جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ذرائع ابلاغ کیا ہے، اب آتے ہیں اس کی اقسام پر۔ یہ بہت اہم ہے، خاص طور پر امتحان کے لحاظ سے۔ تو بنیادی طور پر اس کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک ہے پرنٹ میڈیا اور دوسرا ہے الیکٹرانک میڈیا۔ ان میں فرق کیا ہے؟ بہت آسان ہے۔ پرنٹ میڈیا کی بنیاد ہے تحریری شکل، یعنی ہر وہ چیز جو لکھی ہوئی یا چھپی ہوئی ہو، جبکہ الیکٹرانک میڈیا چلتا ہے برقی، یعنی بجلی کے استعمال سے۔ بس یہ ایک لفظ کا فرق یاد رکھنا ہے، تحریر اور بجلی۔ چلیں اب ذرا گہرائی میں چلتے ہیں اور پہلے بات کرتے ہیں پرنٹ میڈیا کی۔ یہ کہانی بہت دلچسپ ہے کہ کیسے انسان نے اپنی بات کو وقت کے ساتھ محفوظ کرنا اور پھیلانا سیکھا۔ سوچیں، یہ سفر کہاں سے شروع ہوا؟ بالکل ابتدا میں لوگ پتھروں پر، جانوروں کے چمڑے پر، یہاں تک کہ ہڈیوں پر لکھتے تھے۔ پھر تھوڑی ترقی ہوئی تو کپڑے پر لکھا جانے لگا۔ لیکن جو اصل انقلاب آیا نا، وہ تھا کاغذ کی ایجاد سے۔ کاغذ نے سب کچھ بدل دیا۔ اسی کی وجہ سے علم اور معلومات کچھ خاص لوگوں سے نکل کر عام لوگوں تک پہنچنا شروع ہوئیں، اور اسی سفر کا نتیجہ ہیں آج کے اخبار اور رسالے۔ اور آج کے دور میں پرنٹ میڈیا کی کون کون سی شکلیں ہمارے سامنے ہیں؟ اخبارات ہیں، رسالے ہیں، کتابیں تو ہیں ہی، اور چھوٹے چھوٹے پیمفلیٹ بھی اسی میں آتے ہیں۔ یہ سب تحریری شکل کی ہی مثالیں ہیں جو کاغذ کی وجہ سے ممکن ہوئیں۔ اچھا جی، تو پرنٹ میڈیا کی کہانی تو ہو گئی۔ اب چلتے ہیں دوسری قسم کی طرف، یعنی الیکٹرانک میڈیا۔ دیکھتے ہیں کہ بجلی کی آمد نے کمیونیکیشن کی دنیا کو کیسے ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس کا سفر بھی بڑا دلچسپ ہے۔ شروع میں ٹیلی گراف اور ٹیلی فون جیسے سگنلز تھے، پھر آیا ریڈیو کا دور، جس نے صرف آواز کے ذریعے پیغام کو دور دور تک پہنچایا۔ اس کے بعد ایک اور بڑا قدم تھا سینما اور ٹیلی ویژن کا، جس نے آواز کے ساتھ تصویر بھی جوڑ دی۔ اور اب تو ہم ڈیجیٹل دور میں ہیں۔ انٹرنیٹ اور موبائل فونز نے تو انقلاب ہی برپا کر دیا ہے، جہاں پوری دنیا کی معلومات ہماری جیب میں ہیں۔ ہر روز ہم سب پر معلومات کی ایک بارش سی ہوتی ہے نا؟ لیکن کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ ان بادلوں کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ چلیں آج مل کر اس طاقتور دنیا یعنی ماس میڈیا کو سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری سوچ اور ہماری دنیا پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے۔ سوال بہت سادہ سا لگتا ہے، لیکن اس کا جواب بہت گہرا ہے۔ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی روز دیکھتے یا پڑھتے ہیں اس پر ذرا رک کر سوچیں۔ اور بس یہی ہمارے آج کے سفر کا پہلا قدم ہے۔ تو یہ ماس میڈیا ہے کیا بھلا؟ سیدھی سی بات ہے، یہ وہ سارے طریقے ہیں جن سے کوئی ایک پیغام لاکھوں کروڑوں لوگوں تک ایک ہی وقت میں پہنچایا جاتا ہے۔ مطلب اخبار سے لے کر ہمارے فون میں چلنے والے انٹرنیٹ تک سب کچھ اسی میں آتا ہے۔ اچھا، تو یہ سب شروع کیسے ہوا؟ اتنے سارے لوگوں تک ایک ساتھ پہنچنے کی یہ طاقت آخر آئی کہاں سے؟ چلیے ذرا وقت میں پیچھے چلتے ہیں اور اس کی دلچسپ کہانی دیکھتے ہیں۔ ذرا اس رفتار کو دیکھیں۔ صدیوں تک تو صرف پرنٹ کا راج تھا، لیکن پھر پچھلی ایک صدی میں تو جیسے کوئی دھماکہ ہی ہو گیا۔ ریڈیو، ٹی وی اور پھر سیدھا انٹرنیٹ کا دور۔ تبدیلی کی یہ رفتار واقعی حیران کن ہے۔ یہ تصویر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کی خواہش کتنی پرانی ہے۔ غاروں کی دیواروں پر لکیریں کھینچنے سے لے کر پرنٹنگ پریس تک ہر ایک قدم ایک انقلاب تھا جس نے آج کے ڈیجیٹل دور کی بنیاد رکھی۔ اور یہ بات بالکل صحیح ہے۔ گٹنبرگ کے پرنٹنگ پریس نے علم کو چند لوگوں کی جاگیر سے نکال کر سب کے لیے عام کر دیا۔ وہ کتابیں جو پہلے صرف بادشاہوں اور امیروں کے پاس تھیں، اب عام لوگوں کے ہاتھوں میں بھی آنے لگیں۔ تو یہ تاریخ اور ٹیکنالوجی تو ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ میڈیا کرتا کیا ہے؟ معاشرے میں اس کا اصل کام کیا ہے؟ ویسے تو بہت سے کام ہیں، لیکن اس کے 3 بنیادی مقصد ہیں۔ آئیے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اطلاع دینا، تعلیم دینا اور تفریح فراہم کرنا۔ یہ تینوں کام سننے میں بہت آسان لگتے ہیں، لیکن یہی میڈیا کے مشن کی بنیاد ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کام ہماری دنیا کو دیکھنے کے انداز پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔
اس کو یوں سمجھیں، خبریں ہمیں بتاتی ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، معلوماتی پروگرام ہمیں سمجھاتے ہیں کہ یہ کیوں اور کیسے ہو رہا ہے، اور فلمیں، گانے اور ڈرامے ہمیں اس سب سے تھوڑی دیر کے لیے ایک الگ ہی دنیا میں لے جاتے ہیں۔ یہ تینوں مل کر ہماری زندگی کا تجربہ بناتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں میڈیا کی سب سے بڑی طاقتوں میں سے ایک پر، یعنی یہ طے کرنا کہ ہم کن موضوعات پر بات کریں گے۔ یہ صرف معلومات دینے سے کہیں آگے کی بات ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میڈیا ہمارے دماغ کو کنٹرول کرتا ہے، یا اس کا اثر کچھ اور ہے، کچھ ایسا جو ہمیں فوراً نظر نہیں آتا؟ چلیں میڈیا کے ایک بہت اہم تھیوری کو سمجھتے ہیں۔ یہ فرق بہت اہم ہے۔ میڈیا شاید ہمیں یہ نہ بتائے کہ کسی مسئلے کے بارے میں کیا سوچنا ہے، لیکن وہ یہ ضرور طے کرتا ہے کہ ہمیں کس مسئلے کے بارے میں سوچنا ہے۔ یہ بالکل ایک ٹارچ کی طرح ہے جو کچھ چیزوں پر روشنی ڈالتی ہے اور باقی سب کچھ اندھیرے میں رہتا ہے۔ اسی کو ایجنڈا سیٹنگ کہتے ہیں۔ سوچیں، اگر میڈیا مہینوں تک صرف ایک ہی مسئلے پر بات کرتا رہے تو اچانک سب لوگ اسی پر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ باقی کہانیاں، چاہے وہ کتنی ہی ضروری کیوں نہ ہوں، پیچھے رہ جاتی ہیں۔ یہی ہے ایجنڈا سیٹنگ کی اصل طاقت۔ اب آتے ہیں ایک اور بہت بڑے سوال پر۔ یہ جو خبریں اور پیغامات ہم تک پہنچتے ہیں، ان کا مالک کون ہے؟ انہیں آخر کنٹرول کون کرتا ہے؟ صرف یہ ایک نمبر دیکھیں، 6۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس نمبر کے پیچھے کی حقیقت یہ ہے، ایک وقت تھا کہ امریکہ میں 90% میڈیا، یعنی اخبار، ٹی وی، ریڈیو، سب کچھ صرف 6 بڑی کمپنیوں کے کنٹرول میں تھا۔ جب اتنی زیادہ طاقت اتنے کم ہاتھوں میں آ جائے تو یہ سوال تو اٹھے گا کہ کس کی آواز سنی جائے گی اور کس کی نہیں۔ اسی عمل کو میڈیا کنسولیڈیشن کہتے ہیں، یعنی جب چھوٹی چھوٹی آزاد آوازیں بڑی کمپنیوں کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اور اس سے ایک بہت اہم بحث شروع ہوتی ہے کہ جب کم لوگ زیادہ کنٹرول کرتے ہیں تو کیا ہم مختلف نظریات اور کہانیاں کھو دیتے ہیں جو ایک صحت مند معاشرے کے لیے ضروری ہیں؟ تو اتنی ساری معلومات کے بعد اب سوال یہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ایک بہتر اور سمجھدار صارف کیسے بن سکتے ہیں؟ اچھی بات یہ ہے کہ کچھ آسان قدم ہیں جو ہم سب اٹھا سکتے ہیں۔ تو ہم کیا کریں؟ یہاں 3 بہت آسان چیزیں ہیں۔ پہلی، کبھی بھی صرف ایک جگہ سے خبر نہ لیں، ہمیشہ مختلف ذرائع کو دیکھیں۔ دوسری، سوال کریں کہ یہ کہانی کس اینگل سے بتائی جا رہی ہے، کیا کوئی دوسرا اینگل بھی ہو سکتا ہے؟ اور تیسری، یہ پہچاننے کی کوشش کریں کہ کیا اس خبر میں کوئی چھپا ہوا تعصب تو نہیں۔ تو بس اگلی بار جب آپ فون سکرول کر رہے ہوں یا ٹی وی دیکھ رہے ہوں تو 1 سیکنڈ کے لیے روکیں اور خود سے یہ سوال پوچھیں، یہ مجھے کون دکھانا چاہتا ہے اور کیوں؟ بس یہ ایک سوال آپ کو صرف خبریں دیکھنے والے سے ایک باشعور شہری بنا سکتا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال سب کے لیے، جس تیزی سے ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے، کیا لگتا ہے کمیونیکیشن کا اگلا بڑا سٹیپ کیا ہوگا؟ کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سب کچھ بدل دے گی، یا کچھ ایسا آئے گا جس کا ہم نے بھی سوچا بھی نہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اردو صحافت کی تاریخ یہ صرف خبروں کی کہانی نہیں ہے، یہ طاقت، تخلیق اور بڑے بڑے چیلنجز کی ایک حیران کن داستان ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی زبان کی جس نے اپنی روح کو تلاش کیا اور ایک پوری قوم کو آزادی کے لیے جگا دیا۔ آئیے اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے نا کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایک ایسی زبان جو فوجی کیمپوں میں عام سپاہیوں کے درمیان پیدا ہوئی، وہ آگے چل کر برطانوی راج جیسی عظیم سلطنت کے خلاف ایک سب سے طاقتور آواز بن گئی؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں پہلے خود اردو زبان کی جڑوں تک جانا ہوگا۔ تو آئیے سب سے پہلے اردو کی ابتدا کو سمجھتے ہیں۔ یہ زبان کسی شاہی دربار کی شان و شوکت میں نہیں بنی، نہیں، بلکہ یہ فوجی کیمپوں کی عملی ضروریات سے پیدا ہوئی۔ جی ہاں، سوچیں، اردو ایک پل کی طرح تھی، ایک برج جو مختلف علاقوں اور ثقافتوں سے آئے ہوئے سپاہیوں کو آپس میں جوڑتی تھی۔ اس کی بنیاد تو دہلی کی کھڑی بولی پر تھی، لیکن پھر اس نے فارسی، عربی اور ترکی سے الفاظ لیے اور یوں یہ سب کی ایک مشترکہ زبان بن گئی۔ اور پھر یہاں سے شروع ہوتا ہے اردو صحافت کا باقاعدہ سفر۔ 1822 میں ہری ہر دتہ نے جب یہ اخبار شروع کیا تو انہوں نے ایک ایسی میراث کی بنیاد رکھی جو آنے والے وقت میں پورے برصغیر کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ چلیے اب داخل ہوتے ہیں اردو صحافت کے سب سے ولولہ انگیز، سب سے پرجوش دور میں۔ یہ وہ دور تھا جب قلم کی طاقت تلوار سے بھی زیادہ ثابت ہوئی اور آزادی کی جدوجہد میں ایک ہتھیار بن گئی۔ یہ ٹائم لائن دیکھیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے بڑے بڑے واقعات نے اردو صحافت کو شکل دی۔
خاص طور پر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب لوگوں نے برطانوی حکومت کے خلاف پہلی بڑی بغاوت کی تو اردو پریس ایک دم نئی، ایک نڈر آواز بن کر ابھرا جو حکومت پر تنقید کرنے سے بالکل نہیں ڈرتی تھی۔ یہ صرف اخباروں کے نام نہیں ہے، نہیں، یہ وہ آوازیں تھیں جنہوں نے بر صغیر کے کونے کونے میں سیاسی شعور کی آگ جلائی تھی۔ مولانا ظفر علی خان کا زمیندار تو حکومت کے خلاف جیسے آگ اگلتا تھا، اور مولانا ابوالکلام آزاد کا الہلال لوگوں کو آزادی کی تحریک کا حصہ بننے کی دعوت دیتا تھا۔ یہ صحافت سے بڑھ کر تھا، یہ ایک مشن تھا۔ 30,000 سے بھی زیادہ، ذرا سوچیں، اس زمانے کے حساب سے یہ ایک ناقابل یقین تعداد تھی۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان اخبارات کا عوام کے دلوں پر کتنا گہرا اثر تھا۔ ان کی تحریریں لاکھوں لوگوں تک پہنچ کر انہیں آزادی کی جدوجہد کا حصہ بنا رہی تھیں۔ اور یہ جملہ، یہ اصل میں پوری کہانی کا نچوڑ ہے۔ اردو صحافت نے صرف خبریں نہیں دیں، اس نے آزادی کے لیے لڑنے کا حوصلہ دیا، ایک نظریاتی بنیاد فراہم کی۔ اس کے ایڈیٹرز جیل گئے، ان کے پریس بند ہوئے، لیکن ان کی آواز وہ کبھی نہیں دبی۔ اب سیاست کے میدان سے ذرا ہٹ کر بات کرتے ہیں، کیونکہ صحافت نے صرف ملک ہی نہیں بدلا، اس نے خود اردو زبان کو بھی ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ اور یہ کوئی معمولی تبدیلی نہیں تھی، یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ سوچیں، صحافت نے اردو کو شاعری اور داستانوں کی اس محدود ایلیٹ دنیا سے نکال کر سڑک پر عام آدمی کے مسئلوں اور روزمرہ کی حقیقتوں سے جوڑ دیا۔ زبان زیادہ عملی، سیدھی اور طاقتور ہو گئی۔ اصل میں اردو نثر یعنی پروز جیسا ہم آج اسے جانتے ہیں، اس کی بنیاد ہی صحافت نے رکھی تھی۔ خاص طور پر سر سید احمد خان کا رسالہ تہذیب الاخلاق، اس نے تو حالی، شبلی اور نذیر احمد جیسے بڑے ادیبوں کی ایک پوری نسل تیار کر دی، جنہوں نے اردو ادب کا رخ ہی موڑ دیا۔ اور ایک اور مزے کی بات، اردو میں جو طنز و مزاح ہیں، سٹائر اور ہیومر، اس کی باقاعدہ شروعات بھی صحافت کے ہی سر ہے۔ لکھنؤ سے نکلنے والے اودھ پنچ نے پہلی بار سیاسی اور سماجی مسئلوں پر ہلکے پھلکے مگر چپتے ہوئے انداز میں بات کرنے کا فن سکھایا۔ تو اس شاندار ماضی سے نکل کر اب آتے ہیں آج کی تلخ حقیقت کی طرف، جہاں جدید اردو میڈیا کو کئی چیلنجز اور بہت سخت تنقید کا سامنا ہے۔ یہ جملہ، یہ آج کی اردو صحافت کے شاید سب سے بڑے مسئلے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ زبان کے معیار کا گرنا۔ یہ ایک ایسی تشویش ہے جس کا اظہار آج بہت سے ماہرین کر رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر زبان کا معیار گر کیوں رہا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایڈیٹر کا کردار اب کمزور ہو گیا ہے، پھر کمرشل مفادات یعنی پیسہ زبان کے معیار پر حاوی ہو گئے ہیں، اور سب سے بڑھ کر 24 گھنٹے چلنے والے میڈیا کی دوڑ میں سب کو بس جلدی خبر دینے کی پڑی ہے۔ تو اتنا لمبا سفر دیکھنے کے بعد، ماضی کے شان و شوکت اور حال کی پریشانیاں دیکھنے کے بعد، سوال تو یہی اٹھتا ہے کہ آگے کیا ہوگا، مستقبل میں کیا ہے؟ اور یقین کریں، یہی آج کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ایک طرف وہ آواز جس نے ایک انقلاب پیدا کیا، اور دوسری طرف ہے یہ ڈیجیٹل دور کا دباؤ، جہاں زبان اور صحافتی اصول دونوں ہی خطرے میں ہیں۔ اور آخر میں بات صرف اتنی سی ہے کہ اردو کا مستقبل اس بات پر منحصر ہے کہ آج کے صحافی، ادیب اور بولنے والے اس کی قدر کیسے کرتے ہیں۔ تاریخ تو لکھی جا چکی، لیکن مستقبل کی سرخیاں وہ ابھی لکھی جا رہی ہیں۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ کیا ہم اس عظیم میراث کو زندہ رکھ پائیں گے؟